ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے سامنے محتاج بنے رہو، اللہ سے بے نیازی ظاہر نہ کرو، اپنے طرز عمل سے بھی، زبان سے بھی، دل سے بھی میری محتاجگی کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک چیز پر انگلی رکھیں کہ جس میں محتاج نہیں تو ملے گی۔ ایک چیز پر انگلی رکھ، جس چیز پر بھی نظر جائے گی، جب بھی نظر جائے گی، جتنی جائے گی اتنی اپنی محتاجی نظر آئے گی۔ میری محتاجگی کا کوئی سرا ہے ہی نہیں، لیکن یہ نظر جب آئے گی جب دیکھوں گا نا، بن دیکھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آدمی اپنی محتاجگی کو دیکھتا نہیں تو نظر آتی نہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ اور جب تک اپنی محتاجگی نہیں دکھے گی تب تک اللہ جل شانہ کی عطا کیسے نظر آئے گی؟ اس سے بھی آدمی نابینا اور اندھا بنا رہتا ہے۔ جس پر اپنی محتاجگی ظاہر ہوتی ہے اسی پر اللہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں جہاں بجا یہ تربیت ہے، یہ زاویہ نظر پیدا کیا گیا ہے کہ دیکھو ہم اپنی ہر صبح و شام میں اس کے محتاج ہیں۔ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا۔ صبح تیری توفیق سے کی، شام ابھی تیری توفیق سے کی، اور یہ ایک ایک سانس جو چل رہا ہے تیری توفیق سے چل رہا ہے، زندہ ہیں تیری توفیق سے، اور لوٹ کر بھی تیرے ہی پاس آنا ہے۔ آگے بھی تو محتاجگی کا کوئی سرا نہیں، لیکن بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی محتاجگی سے بڑی کوئی عزت بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں محتاجگی سے اللہ بچائے، اس سے مراد مخلوق کی محتاجگی، مخلوق کی محتاجگی سے اللہ بچائے۔ میں اپنا بھی محتاج نہیں بننا چاہتا، آپ تو آپ ہیں، اور اللہ کی محتاجگی اس سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ اللہ کا محتاج، یہ تو الفاظ کہتے ہوئے میرا رواں رواں شکر سے سرشار ہو، الحمدللہ۔ تو ہر شاہ و گدا، یہ ساری دنیا بھری ہوئی ہے گداگروں سے، فقیروں سے، جنرل اور کرنل اور فلاں اور ڈمکان، یہ تو ہمارے دھوکے ہیں۔ کرنل صاحب بھی ایک ایک بوند اور قطرے کے اسی طرح محتاج ہیں جس طرح میں محتاج ہوں۔ سہولت سے یہ سانس چلتا رہے، 22 گریڈ والا بھی اتنا اور ایسا ہی محتاج ہے جیسے میں ہوں۔ کوئی جہاں بھی پہنچ جائے اس کی احتیاجگی میں کمی نہیں آتی، اضافہ تو ہوتا ہے، کمی نہیں۔ تو جب محتاج ہیں تو فرمایا پھر بنے رہو نا، پھر اللہ کے سامنے کیا رہو، بنے رہو۔ اس عزت سے کیوں اپنے کو محروم کرو؟ اس میں عزت ہے، اس میں عزت سمجھو، اس کو ہمہ وقت اپنے سامنے مستحضر رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ زندگیاں گزار کر یہ دولت ان لوگوں کے ہاتھ آئی ہے جو ہمیں مفت میں مل رہی ہے۔
لیکن مفت کی چیز کی قدر کم ہی ہوتی ہے، اور جو قدر کر لیتا ہے تو وہ بغیر تجربہ بنے اس کے دولت ہاتھ آ جاتی ہے۔ اللہ سے بے نیازی ظاہر نہ کرو، طرز عمل سے بھی، زبان سے بھی، دل سے بھی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج جانو۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا۔ تمہیں تو گداگر ہوا نا، اس نے پلایا ہے، اس نے کھلایا۔ فاسقیناکم انزلنا من السماء ماء بقدر فاسقیناکم وما انتم له بخازنین، یہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں، تم زندگی بھر کا اپنا پانی سنبھال نہیں سکتے تھے، پانی بنا بھی نہیں سکتے تھے، بنا ہوا ہم تمہیں دے دیتے، سنبھال بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم تمہیں ایک ایک گلاس پلاتے رہتے ہیں، سنبھالتے ہم خود ہیں۔ ہماری ٹینکیاں خالی ہوتی ہیں اور بھیج دیتے ہیں، یہ لو تازہ بتازہ تمہیں پلاتے رہتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع نہ کرو۔ جس کے گھر بہت سا غلہ بھرا ہے، کھانا سامنے آیا، 2-4 نوالے کھا کر باقی پھینک دیا، کیا پرواہ ہے؟ نہیں، ایسا مت کرو۔ بلکہ جیسے حاجت مند فقیر کھاتا ہے اس طرح اسے کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، محتاجگی اللہ سے ظاہر کرو۔ ادب بتایا، پہلے بیٹھو، پھر دسترخوان لگے، کھانا لگے، کھانا لگنے کے بعد پھر سیٹھ صاحب تشریف لا رہے ہیں، کھانا کھاؤ۔ کھانا ان کا محتاج تھا یا سیٹھ صاحب کھانے کے محتاج تھے؟ انتظار کس کو کرنا چاہیے تھا؟ جو محتاج ہے وہ بیٹھتا، کھانا سیٹھ ہے وہ پھر آتا، محتاج یہ ہے۔ اب کھانا لگا ہوا ہے اور گویا کھانا انتظار کر رہا ہے کہ کب تشریف لائیں گے اور مجھے کھائیں گے۔ تو مسنون طریقہ ادب یہ سکھایا کہ پہلے بیٹھ جاؤ، پھر دسترخوان لگے اور کھانا لگے، اس میں روزی کا اکرام ہے۔ اور جب تم نے کھانا کھا لیا، جب تک دسترخوان نہ اٹھے تم نہ اٹھو۔ یہ بھی اس کی بے اکرامی ہے روزی کے کہ اٹھ کر چلتے بنے، ابھی دسترخوان اور وہ اسی طرح ہے۔ نہیں، پہلے اس کو اٹھنے دو، پھر اس کے بعد جتنا ممکن ہو ان آداب کا لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ باقی بسا اوقات کہیں کھانا لگانے میں انتظامی اعتبار سے سہولت کی صورت ہو کہ بھئی مہمان آئیں گے تو ان کے سامنے دسترخوان لگانا، کھانا لگانا، کسی کے کپڑوں پر کوئی چیز نہ گر جائے یا اور کوئی دقت ہو، تو انتظامی نقطہ نظر سے اگر وہ ہو تو وہ جزوی ایک صورت ہے، عام حالات میں ایسا نہ کیا جائے۔ تم ٹھیلے والے ہو یا چیف جسٹس صاحب ہو، اس نوالے کے تم محتاج ہو، اور یہ نوالا محتاجگی کے ساتھ کھاؤ۔ یہ کھائے گا تو آنکھیں کھلیں گی، ورنہ ایک دن نہ ملے پھر دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کا کیا حال ہے۔ تو محتاجگی کے ساتھ کھاؤ، اللہ دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز ہدیہ پیش کرتا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اگرچہ اس کی ضرورت نہ ہو یا پسند نہ ہو، مگر ایسے اس کو لیتے تھے جیسے اس کے محتاج ہوں۔
اس کی ضرورت ان کو ہو، یہ کہنا کہ ہم کو تو ضرورت نہیں بڑا گناہ ہے۔ ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی ایسے لیا جیسے ضرورت ہے، تو دینے والے کا دل بہت خوش ہو جائے گا، دینے والے کا دل ٹھنڈا رہے گا، خوش ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اگر استغنا کے ساتھ لیا، حقارت کے ساتھ لیا، تو اپنا فاسد شوق تو پورا ہوا لیکن ان کے دل کو افسردہ کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون چادر لائی، وہ دور مشین کا تو تھا نہیں، اپنے ہاتھ سے بنی تھی، کتنی محنت کی ہوگی۔ تو اللہ تو بہت خوشی سے لا کر پیش کی وہ چادر، اور آپ نے اپنے معمول کے مطابق ایسے وصول کی جیسے آپ کو اس کی ضرورت تھی، اور پھر اس کو زیب تن بھی فرمایا کہ اور مزید وہ خوش ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے جب آپ کو پہنے ہوئے دیکھیں گی تو اور زیادہ خوشی ہو جائیں گی، اور کسی مسلمان کو خوش کرنا کوئی معمولی چیز ہے۔ آپ پہن کر باہر تشریف لائے تھے، ایک صحابی نے وہ چادر مانگ لی تو آپ نے وہ ان کو دے دی۔ تو ساتھی ہوتے ہیں آپس میں، کسی نے ان کو سخت سست کہا، اللہ کے بندے تم نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو پیش کی گئی اور آپ نے کتنے اہتمام سے وہ لی تھی، تو تم نے اس کو مانگ لیا، تمہیں پتہ بھی ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے بھائی میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ میرا یہ کفن بن جائے، مجھے تو اپنی آخرت کی فکر ہے کہ کسی طرح میرا کفن بن جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مس کیا ہوا کپڑا وہ میرے جسم کے ساتھ لگ گیا، اللہ اس کے طفیل کرم فرمائیں گے۔ تو گویا کہ میری ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سے کیا ہوئی؟ بڑی ہوئی۔ آپ کی تو دنیاوی ضرورت ہے، میری تو قبر آخرت کا معاملہ ہے۔ تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر اس صحابی کی وہ کفن بنا اس کو، آخر جب ان کا انتقال ہوا اسی چادر میں ان کو کفن دیا۔ اس کو استبراق کہتے ہیں، برکت حاصل کرنا۔ جو نعمت اللہ کی ملے اس کی قدر پہچانو، یہ نہ کہو کہ میرے پاس سینکڑوں آ جائیں گے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ بیچ میں ایک جملہ لگا دیا اپنے کو تسلی دینے کے لیے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، حالانکہ وہ حقیقت کے ساتھ دل سے نہیں کہا۔ دل میں تو یہی ہے کہ اپنے بڑے پن کو ظاہر، میرے پاس تو بہت ہے۔ یہ سب اس نے دیا ہے، اگر ناقدری کی تو ترس جاؤ گے دانا دانا کو۔ کراچی میں رزق کی ایسی بے ادبی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ گرانی مہنگائی کس لیے ہے، یہ ساری رزق سے بے اعتنائی کی وجہ ہے۔ ہم تو حکومتوں کے رونے روتے ہیں، حکومت کر رہی ہے۔ توبہ۔ وہاں حج کے دوران وہ بوفے قسم کا طریقہ تھا،
کہ بھئی کھانا نیچے لگا دیا، جو وہیں کھانا چاہیں لابی میں نیچے جگہ بنی ہے وہاں کھا لیں، جو کمروں میں لے جانا چاہیں تو لے جائیں۔ تو اگر آدمی توجہ نہ کرے تو ایسا سیٹھ بن جاتا ہے، کھانا اتنا ہے اور ٹرے میں اتنا بھر کے لے گئے، تو جتنا ضرورت تھا وہ کھایا، باقی ڈسٹ بن میں تھا۔ انا للہ۔ یہاں اس جگہ میں آ کے جتنی آنکھیں کھلنی چاہیے تھیں اس کے بجائے الٹ کر لیا، تو اس کی بات چلائی کہ اللہ کے بندو ٹھیک ہے، تمہارا نقصان تو نہیں ہو رہا، رزق تو ہے نا، کوئی بات نہیں، دوسرا چکر لگانا پڑا تو لگا لیں گے، کون سا پیدل جانا ہے، لیفٹ ہے بٹن دباؤ نیچے چلے جاؤ، مزید چاہیے تھوڑا اور ڈال کے لے آؤ۔ تو اپنے کو راحت پہنچانے کے لیے کہ ایک ہی مرتبہ لے آئیں، تو آدمی اگر یہاں نہیں سنبھلے گا تو وہاں کیسے سنبھلے گا؟ یہاں مسجد سے باہر سے نکلتے ہیں 6 فٹ سے جوتے نیچے چھوڑتے ہیں، ٹپ ہو کر جوتا نیچے لگتا ہے، نیچے ہو کے چھوڑ دیں، تو یہی ٹپ ٹپ وہاں بھی ہوتا ہے۔ یہاں کی عادت حرمین میں بھی چلتی ہے، تو پکا فرش ہے تو فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ٹپ وہ بھی ٹپ وہ بھی ٹپ، اور بعض اللہ کے بندے تو ایسے وہ پاور سے چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں کی عادتیں یہاں قابو میں آ جائیں تو وہاں بچ جائیں گے، ورنہ یہاں کی عادتیں وہاں بھی چلتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ کمی کوتاہی کا بیان کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ اس کی قابو میں آ جائے۔ یہ شادی وادی میں جب کھانا کھاتے ہیں، گھر میں کھاتے ہیں، میں بچوں سے کہتا ہوں دیکھیں گے کس کے آگے ایک دانہ چاول نہیں گرے گا، وہ مقابلہ سا، اس مقابلے کے بہانے نیچے نہ گرائیں۔ پہلے تو خیال نہیں تھا، ایسے ہی کھا رہے تھے، اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دانہ گرا ہوا ہے تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم شادی حال میں کھانا کھا رہے ہیں، کہیں کسی جگہ پہ دعوت میں، میرے آگے دانے نیچے کیوں گرے ہوئے ہیں؟ تھوڑی سی ہڈی اور بوٹی کھائی، اس کے ساتھ اتنے چاول لگے ہوئے، گوشت بھی لگا ہوا، پھینک دی، کھاتے ہی نہیں۔ تو رزق کی ناقدری سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ کہاں جائے گا؟ گلی میں جائے گا، گٹر میں جائے گا، کچرا کنڈی پہ جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ تو وہ کس نے پہنچایا؟ تم نے پہنچایا۔ اگر تم کھا کر کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا، تو وہ کھانا صحیح جگہ پہ پہنچ چکا۔ تم نے پھینکا، صفائی والے آئے جمع کر کے کچرا کنڈی کی نظر کر دیا، وہ کچرا کنڈی کی نظر کرنے والے تم تھے، تم نے پھینکا اور پتہ بھی نہیں، تو استغفار کون کرے گا، بچے گا؟ اس لیے اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے، رزق کی قدر نصیب فرمائے، ناقدری سے، بے ادبی سے حفاظت فرمائے۔ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ گرانی مہنگائی کس لیے ہے، یہ ساری رزق سے بے اعتنائی کی وجہ سے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو کر دھیان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کا پاک نام